السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک دوست کسی جرم میں لاہور جیل میں قید تھا۔ کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ایک دن میں اپنے دوست کو ملنے جیل گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپرنٹینڈنٹ میرا شناسا تھا۔ میں چونکہ اے سی مکینک ہوں، اس لیے مجھے لاہور کے تقریباً بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور جیل آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خراما سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان بیچارہ بے گناہ قید ہے، آپ بھی ان سے ملیں۔ پھر میرے دوست نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے تو پٹھان بیچارہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ 2 سال سے یہاں جیل میں بے گناہ سڑ رہا ہوں، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پشاور سے سائیکل لا کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تھانے دار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے منہ پر انکار کیا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمیشن دو تو فائدے میں رہو گے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تھانے دار چلا گیا۔ 2 دن بعد تھانے کی پولیس کی ایک موبائل گاڑی آئی جس میں وہ تھانے دار بھی تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور سیدھے تھانے پہنچا دیا۔ تھانہ پہنچ کر تھانے دار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ اس سے 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ عدالت چلا گیا۔ مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں میں جیل میں ہوں۔ غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوا اور تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دل مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا اس دفعہ جب آپ پیشی پر جائیں تو جج کو کہیں کہ اس تھانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے پاس 1 من چرس تھی اور 1 من افیون۔ اس تھانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی لیکن باقی مال یہ خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اسے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر میں بھی عدالت میں حاضر ہوا۔ پٹھان نے بالکل ایسا ہی کہا جس طرح میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اب تھانے دار صاحب بھی عدالت میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زور سے بولنے لگا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی مال برآمد ہوا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا کہ جناب یہ جھوٹ ہے یا سچ، اس کی تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تھانے دار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تھانے دار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تھانے دار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تھانے دار نے پٹھان کی منت سماجت شروع کر دی لیکن اب پٹھان بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا۔
फिर मैं भी इकरार करूंगा कि मैंने भी झूठ बोला था। मेरे पास सिरे से कोई माल था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर थानेदार ने कहा कि पहले आप अदालत में बयान देंगे, बाद में मैं बयान दूंगा। पठान मान गया। पेशी वाले दिन दोनों अदालत में पेश हुए तो जज ने पूछा कि क्या थानेदार से बाकी माल बरामद हुआ या नहीं। तो थानेदार फिर फौरन बोला, जनाब इस सिलसिले में फरीक से पूछे, वो कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त पठान के वकील ने एतराज किया कि मेरे मुवक्किल को जो कुछ कहना था कह चुके, अब सफाई पेश करना थानेदार का काम है, लिहाजा मेरा मुवक्किल कुछ नहीं बोलेगा। अब थानेदार मरता क्या ना करता कि मसदाक बोलना शुरू हो गया और अपने जुर्म का इकरार किया कि मैंने उससे झूठा फंसाया था। इसके बाद पठान ने कहा, जनाबे वाला, मैंने भी झूठ बोला था कि मेरे पास एक मन चर्स और अफ्यून थी, लेकिन ये झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, केस के बगैर सच साबित नहीं हो सकता था। अब अदालत जो सजा सुनाए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे जज साहब ने फैसला सुनाया कि पठान को बाइज्जत रहा किया जाए और थानेदार को नौकरी से निकाल दिया जाए और 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। इस तरह एक जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया।